الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور معزز دینی بھائیوں، اسلام ایک دین فطرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فطرت کے مطابق جتنی چیزیں ضروریات کی ہیں وہ تمام کی تمام اسلام کے اندر اس کے استعمال کی اجازت دی ہے۔ ناظرین کرام، اس دنیا کے اندر جس طریقے سے انسان کو زندگی کے لیے مختلف حاجات اور مختلف ضروریات ہیں، زندگی کی بقا کے لیے جس طرح غذا کی ضرورت ہوتی ہے اور فطری طور پر انسان غذا کی ضرورت کو محسوس کرتا ہے اور اس کی تکمیل بھی کرتا ہے۔ پیاس لگنا، بھوک لگنا ایک فطرت ہے اور اس کی تکمیل کے لیے انسان تگودو کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اور اسلام نے اس ضرورت کو پوری کرنے کے لیے راستے بھی بتائے۔ ٹھیک اسی طریقے سے انسان کی یہ بھی ضرورت ہے کہ اس کے اندر ایک جنسی جذبہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر رکھ دیا ہے یہ جذبہ، اور اس کی ضرورت بھی عام طریقے سے تمام انسانوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ وہ انسان چھوٹا ہو، وہ انسان بڑا ہو، وہ انسان گنہگار ہو، وہ انسان نیک صفت ہو، بہرحال اس کی ایک ضرورت ہے، اور اس جنسی ضرورت کی تکمیل کے لیے انسان محنت کرتا ہے۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالی خالق ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ہی انسان کے اندر یہ جنسی جذبہ رکھا ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اور خالق کائنات پروردگار عالم اس جذبے کو انسان کے اندر رکھ دے اور اس کی تسکین کا سامان نہ پیدا کرے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ لہذا اب اللہ تبارک و تعالی نے اس جذبے کی تسکین کے لیے راستہ بھی فراہم کیا اور راستہ بھی بتایا۔ وہ راستہ نکاح کا راستہ ہے، اور اس نکاح کے ذریعے انسان اپنے جنسی جذبے کی بھی تکمیل کرتا ہے اور اپنی خواہشات کی بھی تکمیل کرتا ہے، اور اسی کے ذریعے دنیا کے اندر توالد اور تناسل کی بقا منحصر ہے، اور اسی پر انسان کی زندگی کا جو تسلسل ہے اور اس کا جو کارواں ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور اسی کے ذریعے، اسی نکاح کے ذریعے دو رشتے ملتے ہیں، خاندان آپس میں بنتے ہیں، خاندان بنتا ہے، گھر بنتا ہے، اس کے ذریعے معاشرہ بنتا ہے، اور معاشرے کے اندر جب ایک جائز طریقے سے جنسی جذبات کی تسکین کا سامان جب مہیا ہو جاتا ہے تو خود بخود اب جو ہے ادھر ادھر انسان کو قدم بڑھانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ باضابطہ اصولی طور پر اور ایک ضابطے کے تحت اس کی زندگی ایک اچھے طریقے پر، اچھے راستے پر چلتی چلی جاتی ہے، اور معاشرے کے اندر امن و سکون کی فضا قائم ہو جاتی ہے۔ اور اگر اب دوسرا رخ دیکھیے، اگر اسی پر بند باندھ دیا جائے
اور جو ہے یہ کہہ دیا جائے دوسرے مذاہب کی طرح، مثلا عیسائی مذاہب کی طرح، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل کرنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان تجرد کی زندگی گزارے اور جنسی جذبات پر بالکل بند لگا دے، پابندی لگا دے۔ تو اب جب بند لگا دیا جائے گا، پابندی لگا دی جائے گی، تو اس پابندی لگانے کی صورت میں راہبانہ زندگی جو ہے اگر اس کی ترغیب دی جانے لگے گی یا اس پر عمل کیا جانے لگے گا، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جذبات کی تسکین تو کرنا ہے، ایک طرف سے پابندی لگائی جائے گی، دوسری طرف سے انسان اس کی تسکین کے لیے غلط راستہ اختیار کرے گا۔ اور ہمارا مشاہدہ ہے کہ دنیا کے اندر ایسی ہی ہو رہا ہے، اور پہلے بھی جب کلیسا کی حکمرانی تھی اور ان چیزوں پر پابندی لگائی گئی تھی، فطرت پر پابندیاں لگائی گئی تھی، تو کلیسا کے اندر وہی ساری چیزیں جو نہیں ہونی چاہیے تھی، وہی چیزیں، انہی چیزوں کو دنیا نے دیکھا۔ معلوم یہ ہوا کہ جس طریقے سے انسانی پیٹ کی ضرورت کے لیے مختلف چیزیں دنیا کے اندر موجود ہیں اور فطرت کے مطابق اسلام نے اجازت دی ہے، ٹھیک اسی طریقے سے جنسی تسکین کے لیے بھی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ ایک فطرت ہے، اس فطرت کی اسلام نے ایک اچھے طریقے سے، مناسب طریقے سے، اعتدال اور توازن کے طریقے سے اسلام نے اجازت دی، جسے ہم نکاح کہتے ہیں۔ اور اگر یہ چیز نہ ہو تو معاشرے کے اندر امن غارت ہو جائے، سکون غارت ہو جائے، بدامنی کا معاشرہ شکار ہو جائے، معاشرے کے اندر قتل خوریزی غارت ہو جائے۔ اگر آپ تاریخیں پڑھیں اور اگر آپ کتابوں کا مطالعہ کریں تو تاریخیں یہ بتاتی ہیں، اور جو ہے پچھلی قوموں کی جو رویے تھے، ان کی جو روش تھی، ان ساری چیزوں کی روشنی میں یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ جب یہ چیزیں جب ان پر پابندی لگائی گئی تو معاشرے کے اندر جو خرابیاں پیدا ہوئیں، جو مفاسد پیدا ہوئے، اسی کی دین تھی کہ انسان دوسرا غلط راستہ اختیار کیا اور اس غلط راستے کے نتیجے میں خوریزیاں پیدا ہوئیں، قتل و غارت گری پیدا ہوئی، معاشرہ تباہ و بربادی کا شکار ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے اس ایک راستے کے علاوہ دوسرے راستے کو ناجائز اور حرام قرار دے دیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو ہے انسان حیوانوں کی طرح جب چاہے، جیسے چاہے، جس انداز سے چاہے، جو طریقہ چاہے اس طریقے کے مطابق اپنی جنسی جذبات کی تکمیل وہ کر لے اور جنسی خواہشات کی وہ تکمیل کر لے۔ اس سے معاشرہ بالکل انارکی کا شکار ہو جاتا ہے، بدامنی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تمام معاشرے کے اندر خرابیوں کی جڑ، مفاسد کی جڑ اور معاشرے کی بربادی کا سب سے پہلا زینہ جو ہوتا ہے، یہ وہی چیز ہوتی ہے جسے زنا سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسلام نے بڑی قدغن لگائی ہے ان چیزوں پر۔ نہ صرف زنا بلکہ زنا کے طرف جانے والے جتنے راستے ہیں سب پر اسلام نے پابندی لگا دی ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالی خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ آپ ان لوگوں کو جو اہل ایمان ہیں ان سے آپ کہہ دیجئے، حکم دے دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو بالکل پست رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہی تمہارے لیے بہتر اور یہی تمہارے لیے اچھا طریقہ ہے۔ اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تبارک و تعالی اس سے باخبر ہے۔ اور آپ ان لوگوں سے بھی جو مومن عورتیں ہیں ان سے بھی آپ یہ کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں اور اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ دوسری جگہ ارشاد ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَاحِشَةَ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یہ بڑی بدترین برائی ہے اور بہت ہی بدترین یہ راستہ ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ چیز جو انسان اپنی آزاد، جسے وہ مغربی دنیا آزادی کہتی ہے، اس کو جو ہے اس کے نام پر، آزادی کے نام پر اپنے جسم کو کہیں بھی فروخت کر دے یا اپنے جسم کو کہیں بھی استعمال کر لے، یہ اسلام نے اس طریقے سے، یہ حیوانیت کا یہ طریقہ، اس طریقے پر اسلام نے اجازت نہیں دی ہے کہ اس طریقے سے معاشرہ بالکل بدامنی کا شکار ہو جاتا ہے اور بالکل بے سکونی کا شکار ہو جاتا ہے۔ آپ سوچئے کہ معاشرہ خاندان سے بنتا ہے، ایک خاندان ہے، خاندان کے اندر اس اسلامی اصول کے مطابق نکاح کے ذریعے وہ خاندان وجود میں آتا ہے،
اور جب اس کے ذریعے وجود میں آتا ہے تو محبتیں پروان چڑھتی ہیں، اخوتیں پروان چڑھتی ہیں، خون کی جو شناخت ہوتی ہے وہ شناخت بالکل عیا رہتی ہے اور بالکل ظاہر رہتی ہے، مودت کا رشتہ ہوتا ہے، مواخات کا رشتہ ہوتا ہے، اخوت کا رشتہ ہوتا ہے، باپ بیٹے کا رشتہ ہوتا ہے۔ سوچئے اگر یہی چیز نہ رہے تو پھر کیسے یہ پتہ چلے کہ یہ خون کس کا ہے، یہ اولاد کس کی ہے، یہ والدین کس کے ہیں، یہ ماں کس کی ہے، یہ باپ کس کا ہے؟ ان ساری چیزوں کا پھر تصور نہیں رہتا۔ جب ان چیزوں کا تصور نہیں پایا جائے گا تو اس معاشرے کا عالم کیا ہوگا؟ اپنی محبت کے اعتبار سے اور اپنی ہمدردی اور اخوت اور بھائی چارگی کے اعتبار سے اس کی پوری تصویر جو کراہت کے ساتھ ہے اور حیوانیت کی پوری تصویر آپ مغربی معاشرے کے اندر بالکل دیکھ سکتے ہیں۔ اب آئیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ نہیں، متعدد جگہ نہیں، اسلام نے بڑی سختی کے ساتھ، بڑی تاکید کے ساتھ اس پر پابندی لگائی ہے، ان ساری چیزوں پر، زنا پر، اور اسے جو ہے معاشرے کی بربادی کے لیے سم قاتل قرار دیا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص اگر اس طرح زنا میں ملوث ہوتا ہے تو اسے حد لگائی جائے گی اور قانونی اعتبار سے اسے ایسی عبرتناک سزا دی جائے گی کہ دوبارہ اس کی طرف کوئی جو ہے راغب نہ ہو سکے، مائل نہ ہو سکے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ من زنا وشرب نزع اللہ منہ الایمان، کہ اگر کوئی شخص زنا کرتا ہے اور زنا میں ملوث ہوتا ہے، شراب پیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے وجود سے اور اس کی ذات سے ایمان کو ایسے نکال لیتا ہے کہ جیسے انسان اپنے سر سے قمیض نکالتا ہے، اپنے جسم سے قمیض نکالتا ہے، کرتا نکالتا ہے، تو اس طریقے سے اس کا ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ یہ ساری تاکیدیں اسی لیے ہیں کہ انسان کی دنیاوی زندگی بھی خوبصورت ہو جائے اور معاشرہ جو ہے معاشرہ بھی پرامن ہو جائے۔ یہ تو اسلام کی تعلیم تھی، اور اہل اسلام کے لیے یہ بڑے فخر کی یہ بات ہے اور ہمارے لیے بڑی سعادت کی یہ بات ہے کہ ہمارے پاس ایک ایسا نظام ہے جو نظام سراسر معاشرے کی، سماج کی ترقی کا باعث ہے، لیکن جو ہے مشرقی معاشرہ جو ایک اچھی تہذیب، اچھی ثقافت رکھتا ہے، لیکن دور حاضر کے اندر مغربی تہذیب کا یہ دلدادہ ہے۔ انگریز یہاں آئے اور ملک کو فتح کیا اور ملک سے چلے بھی گئے، لیکن ان کے اجسام تو یہاں سے گئے لیکن فکریں یہیں رہ گئی، اور آج تک ان کی فکروں کی غلامی میں ایک طبقہ یہ محسوس کرتا ہے کہ ہماری ساری ترقی کا راز انہی کی تقلید میں ہے اور انہی کے نقش قدم پر ہے، اور اسی کی یہ جو ہے ذہنی غلامی کا یہ نتیجہ ہے کہ ابھی جلد ہی جو ہے یہاں کی عدالت عظمیٰ نے یہ فیصلہ یہ سنا دیا کہ ہم جنس پرستی یہ آزادی کا معاملہ ہے اور اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے۔ بتائیے کہ وہ ملک اور اس ملک کا سربراہ جو اپنی ہر تقریروں کے اندر اور اپنی ہر جو ہے ٹاپک کے اندر اور اپنی تمام اسپیچوں کے اندر یہ کہتا ہے کہ ہم عورت کے محافظ ہیں، ہم جو ہے عورت کے حقوق کی ہم پاسداری کرنے والے ہیں، عورت کے حقوق کو ہم دلانے والے ہیں، اور عورت کے جو ہے ہم اس کے تمام حقوق کو ہم دلانے والے۔ جگہ جگہ عورت کے حقوق کی پاسداری اور عورت کے حقوق کی حفاظت کرنے والی کی سربراہی میں یہ چیز آتی ہے۔ بتائیے کہ ایک عورت ہے، وہ عورت جس طریقے سے اس کے لیے ضرورت ہے ایک مرد کی، ایک مرد کو بھی ضرورت ہے ایک عورت کی، دونوں جب آپس میں ملتے ہیں تو توالد و تناسل کا سلسلہ چلتا ہے، ایک دوسرے کے یہ لباس ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی یہ ضرورت ہوتے ہیں، اس کے بغیر زندگی کی گاڑی یہ ناممکن ہے کہ صحیح طریقے سے گزر جائے۔ لیکن اب سوچئے، خود غور کریے کہ اگر کوئی دو فرد ہے اور دو فرد مذکر ہے اور وہ مذکر ہونے کے ساتھ ساتھ آپس میں وہ شادیاں کر لیتے ہیں یا آپس میں اپنا تعلق، جنسی تعلق یوں ہی قائم کرتے ہیں، ایک عورت کا وہ شوہر ہے اور اس شوہر کے ذمے یہ فرض ہے کہ اپنی عورت کی نفسانی خواہشات کو وہ پورا کرے، جنسی جذبے کو وہ پورا کرے، وہاں نہ پورا کر کے وہ باہر جا کر کے کسی مرد سے پورا کرتا ہے یا کہیں اور اگر وہ ضائع کرتا ہے اپنی اس جو ہے انرجی کو۔ بتائیے عورت کی حق تلفی ہوئی کہ نہیں ہوئی، عورت کے حقوق کی پامالی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ لیکن ان ساری چیزوں
کو یہ لوگ کیا جانے جس کے پاس کوئی نظام نہیں، جس کے پاس کوئی دستور نہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ساری چیزیں اور ساری ترقی، سارا ارتقا اور سب کچھ ترقی کا زینہ اسی کے اندر ہے، انہی کے قدموں میں ہے، جو مغربی دنیا کہلائی جاتی ہے، جس کے پاس انسانیت نام کی کوئی تہذیب نہیں، اور جن کے پاس حیوانیت اور شیطانیت کا کلچر ہے اور اس کی تہذیب ہے۔ تو یہ اس کے اندر ایسا ہی نہیں ہے کہ صرف ایک خاندان تباہ ہوتا ہے، بلکہ یہ اس کی وجہ سے ایک خاندان بھی تباہ ہوتا ہے، گھر تباہ ہوتا ہے، زندگی تباہ ہوتی ہے، معاشرے پر برا اثر پڑتا ہے، اسکولوں اور کالجوں کے درمیان جو ہے لڑکوں کی عصمت محفوظ نہیں رہ سکتی ہے، یا چھوٹے بچوں کی عصمت محفوظ نہیں رہ سکتی ہے۔ اسی طریقے سے دوسرے جگہوں پر، دوسرے شعبوں کے اندر اگر لڑکیوں کے حقوق کی پامالی ہوتی ہے تو لڑکوں کی عصمت کے ساتھ بھی کھیلنے کا ایک سلسلہ شروع ہوگا۔ ضرورت یہ ہے کہ پرامن طریقے پر یہ چیز اسلام کی روشنی میں اور ایسے طریقے پر جس سے اسلام کی روشنی میں معاشرے کی ترقی کا راز معلوم ہو سکے، اور اس کی قباحت، اس کی شناعت اور اس کی جو مفاسد اور آئندہ آنے والے جو اس کے نتائج، غلط نتائج اور برے نتائج ہیں، اس سے آگاہ کیا جائے، تاکہ آئندہ اس طریقے کی یہ چیزیں جو معاشرے کی بربادی کا باعث ہوں اور جو معاشرے کی بے سکونی کا باعث ہوں، یہ چیزیں منظر عام پر نہ آئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔